پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آپ کا دوست، آپ کا استاد مجید مجازی، ماسٹر گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول حاجن، آپ کی خدمت میں 10ویں جماعت کی اردو کلاس لے کر ایک بار پھر حاضر۔ اور آج ہم جس صنف سخن پر بات کریں گے، جس صنف سخن کو پڑھیں گے، وہ ہے غزل۔ آپ کی درسی کتاب بہارستان اردو کے صفحہ نمبر 125 پر درج میر تقی میر کی دوسری غزل کی ہم تشریح بھی کریں گے، اور غزل کی صنف کے ساتھ ساتھ شاعر سے متعلق بھی بات کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم غزل کے بارے میں بات کریں گے۔ غزل اردو شاعری کی سب سے مقبول صنف ہے۔ غزل عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہیں عورتوں سے متعلق باتیں کرنا یا عورتوں کی باتیں کرنا۔ ہرن کے بچے کے منہ سے کبھی کبھی ایک درد بھری آواز نکلتی ہے، اسے بھی غزل کہتے ہیں۔ اس صنف کو غزل کا نام اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ پہلے حسن عشق ہی اس کا موضوع تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے موضوعات میں بھی وسعت پیدا ہوتی گئی، اور آج غزل میں ہر طرح کے موضوع کو پیش کرنے کی گنجائش ہے۔ غزل کی ابتدا عرب میں ہوئی، وہاں سے یہ ایران پہنچی اور فارسی میں اس نے بہت ترقی کی۔ اردو میں یہ فارسی کے راستے سے ہی آئی اور اردو شاعری کی سب سے مقبول صنف بن گئی۔ پروفیسر رشید احمد صدیقی نے غزل کو اردو شاعری کی آبرو کہا ہے۔ نیاز فتح پوری نے روح، ڈاکٹر یوسف حسین خان نے موسیقی کا رس، اور فراق گورکھپوری نے غزل کو عطر کہا ہے۔ غزل نے یہ ثابت کر دیا کہ اس میں زمانے کے ساتھ بدلنے، ہر ضرورت کو پورا کرنے اور ہر طرح کے مضمون ادا کرنے کی صلاحیت موجود ہے، اور اب یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ اس صنف سخن کو کبھی زوال نہ ہوگا۔ غزل کے تمام مصرے ایک ہی وزن اور ایک ہی بحر میں ہوتے ہیں۔ غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے، اور اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ یا ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ ردیف وہ لفظ یا الفاظ کا مجموعہ ہے جسے ہر شعر کے آخر میں دہرایا جاتا ہے۔ اس سے پہلے قافیہ ہوتا ہے جس کا آخری حرف یا آخر کے چند حروف یکساں ہوتے ہیں، جیسے دوا، ذرا، پیر، میر وغیرہ۔ بعض غزلوں میں قافیہ کے ساتھ ردیف بھی ہوتی ہے اور بعض میں صرف قافیہ ہوتا ہے۔ غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے مقطع کہلاتا ہے۔ مثلاً دل نادان تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے، میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے۔ یہ جو میں نے یہاں پر کچھ اشعار پڑھے، ان میں پہلا شعر دل نادان تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے مطلع ہے، کیونکہ اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہیں۔ اس شعر میں ہوا اور دوا قافیہ ہیں اور کیا ہے بطور ردیف استعمال کیا گیا ہے۔ اور تیسرا شعر جس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے، اسے مقطع کہتے ہیں۔ غزل میں اگر مطلع کے بعد والے شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں تو اسے حسن مطلع یا ذیب مطلع کہتے ہیں۔ غزل کے سب سے اچھے شعر کو بیت الغزل یا شاہی بیت کہتے ہیں۔ جس غزل میں ردیف نہ ہو، صرف قافیہ ہو، اسے غزل غیر مردف کہتے ہیں، اور غزل میں اشعار کی تعداد بھی مقرر نہیں ہے۔ غزل کی اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس کا ہر شعر اپنا الگ معنی دیتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دو یا دو سے زیادہ شعر مل کر کوئی معنی یا کوئی پیغام یا کوئی کہانی بیان کریں تو انہیں قطعہ بند کہا جاتا ہے۔
کبھی کبھی کوئی غزل اول سے آخر تک ایک ہی موضوع کے تحت قلم بند کی جاتی ہے، تو ایسی غزل کو غزل مسلسل کہتے ہیں۔ غزل کا شاعر عام طور پر نرم، سبک اور شیرین الفاظ کا استعمال کرتا ہے، اور شاعر کو لفظوں کے استعمال کا بھرپور سلیقہ ہوتا ہے۔ بہرحال غزل ایک گھنائی صنف ہے اور ترنم و موسیقی سے اس کا گہرا تعلق ہے۔ غزل کے بارے میں مشہور اردو شاعر متین امروہی کہتے ہیں، آنکھوں سے کہے کوئی، آنکھوں سے سنے کوئی، اس طرز تکلم کو کہتے ہیں غزل گوئی۔ اور ایک کشمیری شاعر سید رشید جوہر کیا کہتے ہیں غزل کے بارے میں؟ لول مہرین شوق گژھِ شیرن تو پراوین غزل، منز دلس گژھِ جائے دتھ رسرت کھٹتھ تھاوین غزل، کتھ ولتھ باوین دپان وستاد، گو فنے عظیم، پھل ژندر ہش زون گژھِ پرزلن تو پرزلاوین غزل، ترکرِ تولتھ شار گژھِ باون تو تراون بازرس، جان گو شیرتھ سنبھالتھ پان پرکھاوین غزل۔ تو آپ نے سنا کہ شاعروں کا غزل کے بارے میں کیا خیال ہے کہ غزل کو کس طرح سجایا اور سنوارا جائے۔ ابھی غزل کی تاریخ کے بارے میں بھی ہم نے جاننا ہے کہ غزل اردو میں کس طرح اور کہاں سے آئی۔ اردو کے مشہور غزل گو شعراء کے بارے میں بھی آپ کو جاننا ضروری ہے، لیکن اگلے کلاس میں۔ اس وقت آگے بڑھنے سے پہلے میں یہاں پر ایک بار پھر آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں، غزل کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ غزل کے دوسرے شعر کے دونوں مصرے اگر ہم وزن اور ہم ردیف اور ہم قافیہ ہوں تو اسے حسن مطلع کہتے ہیں یا زیب مطلع کہتے ہیں۔ کسی شعر میں شاعر اگر ایسا لفظ استعمال کرے جسے کوئی تاریخی واقعہ یاد آئے، اسے صنعت تلمی کہتے ہیں۔ شعر کے آخر میں آنے والے ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں۔ قافیہ شعر کے ساتھ ساتھ بدلتا رہتا ہے مگر ردیف تمام اشعار میں یکساں رہتا ہے۔ غزل میں قافیہ کے بعد جو الفاظ مسلسل آتے ہیں انہیں ردیف کہتے ہیں۔ آئیے اب ہم میر تقی میر کی غزل کی طرف آئیں گے، اور اس غزل کو پڑھنے سے پہلے ہم شاعر کے بارے میں کچھ جانکاری حاصل کریں گے۔ اس غزل کے شاعر ہیں اردو کے جانے مانے شاعر میر تقی میر۔ میر تقی میر کا اصل نام محمد تقی اور میر تخلص 1722 عیسوی میں آگرہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے پردادا حجاز سے دکن آئے، وہاں سے آ کر احمد آباد گجرات میں قیام کیا، آخر اکبر آباد آگرہ میں مستقل سکونت اختیار کی۔ آپ کے والد کا نام محمد علی تھا جو علی متقی کے لقب سے مشہور تھے۔ آپ ایک صوفی منش بزرگ تھے۔ میر نے ابتدائی تعلیم اپنے والد اور سید امان اللہ سے حاصل کی، لیکن ابھی کم سن تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا اور اسی کم عمری میں روزی کی فکر دامنگیر ہوئی۔ آگرہ سے دہلی چلے آئے اور کچھ عرصہ اپنے سوتیلے ماموں سراج الدین خان آرزو کے دامن تربیت میں پرورش پائی۔ اگرچہ خان آرزو کے یہاں زیادہ دیر ٹھہر نہ سکے، لیکن دہلی کا قیام ان کی شاعری کی پختگی اور عروج کا زمانہ ہے۔ غم روزگار اور غم عشق کے ناآسودہ جذبات نے ان کی شاعری کو خلوص و اثر کا پیکر اور اقلیم غزل کا تاجدار بنا دیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب سلطنت مغلیہ کا چراغ ٹمٹما رہا تھا۔ آئے دن کی خانہ جنگی اور طوائف الملوکی کی وجہ سے دہلی کے حالات ابتر ہو گئے تھے۔ بہت سے شعراء اور اہل قلم دہلی چھوڑ کر لکھنؤ جا رہے تھے، چنانچہ میر بھی نواب آصف الدولہ کی دعوت پر 1782 عیسوی میں لکھنؤ چلے آئے۔ اگرچہ دربار سے تعلق زیادہ عرصہ قائم نہ رہ سکا، پھر بھی یہاں میر کی باقی زندگی نسبتاً آرام سے گزری۔ 1810 عیسوی میں یہی ان کا انتقال ہوا۔
میر کو اردو کا بہترین غزل گو تسلیم کیا جاتا ہے۔ میر کے بعد آنے والے ہر بڑے شاعر نے ان کی عظمت کا اعتراف کیا۔ میر کا کلیات 6 دواوین پر مشتمل ہے۔ دواوین دیوان کی جمع ہے۔ غزلوں کے علاوہ میر نے کئی مثنویاں اور مرثیہ بھی لکھے ہیں۔ تو بچوں، اب ہم سیدھے میر کی اس مشہور غزل کی طرف آئیں گے، جو کہ ہماری درسی کتاب کے صفحہ نمبر 125 پر درج ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ نے اپنی اپنی کتاب اپنے سامنے رکھی ہوگی۔ تو یہ غزل جو ابھی ہم نے پڑھنی ہے، یہ دیوان میر کے پہلے حصے میں کی پہلی غزل ہے۔ تو اب ہم اس غزل کی طرف آئیں گے۔ میں اس پوری غزل کو پہلے پڑھوں گا اور اس کے بعد اس کی تشریح آپ کو بتاؤں گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ نہایت ہی غور سے سنیں گے۔ تو پیش ہے غزل۔ غزل کا مطلب ہے ہنگامہ گرم کن جو دل نا صبور تھا، پیدا ہر ایک نالے سے شور نشور تھا، پہنچا جو آپ کو تو میں پہنچا خدا تئیں، معلوم اب ہوا کہ بہت میں بھی دور تھا، آتش بلند دل کی نہ تھی ورنہ اے کلیم، یک شعلہ بر کے کھرمن صد کوہ طور تھا، کل پاؤں ایک کاسے سر پر جو آ گیا، یکسر وہ استخوان شکستوں سے چور تھا، کہنے لگا کہ دیکھ کے چل رہا بے خبر، میں بھی کبو کسی کا سرے پر غرور تھا وہ تو رشک حور بہشتی ہمی میں میر، سمجھے نہ ہم تو فہم کا اپنی قصور تھا۔ تو یہ تھی غزل۔ تو یہاں پر میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جو غزل ہم پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب دراصل ایک دوسرا شعر ہے۔ وہ شعر ہے، تھا مستعار حسن سے اس کے جو نور تھا، تھا مستعار حسن سے اس کے جو نور تھا، خورشید میں بھی اسی کا ذرہ ظہور تھا۔ اور یہ جو مطلع یہاں پر دیا گیا ہے، یہ دراصل اس غزل کا حسن مطلع ہے، مگر ہماری کتاب میں اس کو بطور مطلع ہی پیش کیا گیا ہے اور اصل مطلع کو حذف کیا گیا ہے۔ تو اب ہم اس غزل کے اشعار کی الگ الگ تشریح کریں گے، اور مجھے امید ہے کہ آپ اپنا پورا دھیان اپنے ریڈیو سیٹ کی طرف رکھیں گے اور اس کلاس سے مستفید ہو پائیں گے۔ غزل کا پہلا شعر ہے، ہنگامہ گرم کن جو دل ناصبور تھا، ہنگامہ گرم کن جو دل ناصبور تھا، پیدا ہر ایک نالے سے شور نشور تھا۔ پہلے ہم اس شعر میں چند مشکل الفاظ کو قلم بند کریں گے۔ ہنگامہ گرم کن، فتنہ و فساد بڑکانے والا، ہنگامہ گرم کن، فتنہ فساد بڑکانے والا۔ اور دوسرا لفظ ہے یہاں پر ناصبور، ناصبور بے صبر کو کہتے ہیں۔ نالا، پیدا ہر ایک نالے سے شور نشور تھا۔
नाला फरियाद को कहते हैं, और शोर नशूर कयामत का शोर। मीर तकी मीर इस शेर में अपनी फरियाद और आहुजारी की शिद्दत को कयामत के शोर से तशबीह देकर फरमाते हैं कि मेरे दिल में बर्दाश्त की कुव्वत बाकी नहीं रही है, इसलिए मेरा दिल अब इस कदर फरियाद और आहुजारी करता है जैसे कयामत बरपा हुई है। हंगामा गरम कुन जो दिले नासबूर था, पैदा हर एक नाले से शोरे नशूर था, कि एक एक नाले से कयामत जैसा शोर पैदा हो रहा था। शायर के सब्र का पैमाना अब लबरेज हो चुका है, इसीलिए शायर कहता है कि हंगामा गरम कुन जो दिले नासबूर था, मेरे ना सब्र दिल, मेरे बेसब्र दिल ने ऐसा हंगामा बपा किया है कि मेरे दिल से निकलने वाले एक एक नाले से कयामत का शोर बपा हो रहा है। तो दूसरा शेर है, पहुंचा जो आपको तो मैं पहुंचा खुदा तई, पहुंचा जो आपको तो मैं पहुंचा खुदा तई, मालूम अब हुआ कि बहुत मैं भी दूर था। प्यारे बच्चों, हजरत अली करमुल्लाहु तआला वजहू का कौल है कि मन अरफा नफ्सहू फकद अरफा रब्बाहू, यानी जिसने अपने आप को पहचाना उसने अपने खुदा को पहचाना। बिल्कुल यही कुछ मीर तकी मीर भी इस शेर में फरमाते हैं कि पहले मैं खुद से नाआशना था, इसलिए अपने खुदा से भी दूर और नाआशना था। अब चूंकि मैं खुद से आशना हुआ हूं, यानी अब मैंने अपने आप को पहचाना, अपने वजूद को पहचाना, इसलिए खुदा के बहुत करीब आ गया हूं। गोया खुदा के करीब आने के लिए खुद से आशना होना जरूरी है। पहुंचा जो आपको तो मैं पहुंचा खुदा तई, मालूम अब हुआ कि बहुत मैं भी दूर था। शायर कहता है कि जिसने अपने आप को पहचाना उसने अपने खुदा को भी पहचाना। कहता है कि पहले पहले मैं अपने आप से बहुत ही नाआशना था, मैं अपने आप को नहीं पहचान रहा था, मैंने अपने आप को पहचाना नहीं था। जब मैंने अपने आप को पहचाना तो मुझे अपने खुदा को पहचानने में देर नहीं लगी, मैं खुदा के बहुत नजदीक आ गया हूं। पहुंचा जो आपको तो मैं पहुंचा खुदा तई, मालूम अब हुआ कि बहुत मैं भी दूर था। अगला शेर है, आतिश बुलंद दिल की न थी वरना ए कलीम, आतिश बुलंद दिल की न थी वरना ए कलीम, यकशोला बर के खिरमने सद को ही तूर था। आतिश, आतिश आग को कहते हैं। आतिश ये फारसी लफ्ज है, उर्दू में इसको आग कहते हैं, आतिश, और उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं इस लफ्ज को, आग, आतिश। कलीम, अल्लाह से कलाम करने वाला, कलीमुल्लाह, कलीम कलाम करने वाले को कहते हैं, और कलीमुल्लाह अल्लाह से कलाम करने वाले को कहते हैं, यानी कि हजरत मूसा को कहते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से कलाम करते थे, अल्लाह से हम कलाम होते थे, इसलिए उन्हें कलीमुल्लाह का लक़ब दिया गया है। बरक, बरक बिजली को कहते हैं। खिरमन, खिरमन खलियां को कहते हैं। तो शायर इस शेर में कहता है कि आतिश बुलंद दिल की न थी वरना ए कलीम, यकशोला बर की खिरमने सद को ही दूर था। तो प्यारे बच्चों, जब किसी शेर में कोई ऐसा लफ्ज या अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं जिनसे हमारा जहन किसी पुराने वाक़े की तरफ जाए तो उसे तलमीह कहते हैं। कोई ऐसा लफ्ज जब शेर में आता है जिससे हमें कोई पुराना वाक़ा याद आए, किसी पुरानी शख्सियत का हमारे जहन में नक्शा आए, तो उस लफ्ज को, उस सनद को सनद तलमीह कहते हैं। जैसे कि गालिब एक जगह फरमाते हैं कि इब्न मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। जब हम ये शेर पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि यहां पर भी तलमी का इस्तेमाल किया गया है, इब्न मरियम का तज़किरा किया गया है, तो हमें हजरत ईसा की याद आती है, हजरत ईसा के मौजज़ों की याद आती है। तो यहां पर हम देखते हैं कि मीर ने भी तलमी का इस्तेमाल किया है। आतिश बुलंद दिल की न थी वरना ए कलीम, यकशोला बर के खिरमने सद कोह दूर था।
حضرت موسیٰ کا قصہ آپ نے سنا ہوگا. حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. کلیم اللہ کا مطلب ہے اللہ سے کلام کرنے والا. یعنی حضرت موسیٰ کو یہ لقب اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ وہ کوہ طور پر اللہ سے باتیں کرتا تھا. غزل کا مگر موسیٰ کو اللہ کی صرف آواز ہنگامہ گرم کن. ایک روز حضرت موسیٰ کو اللہ کے دیدار کا ہنگامہ گرم کن. اس نے اللہ سے عاجزی کی تھا اپنا جلوہ پیدا ہر ایک اللہ کی غیبی آواز آئی کہ اے موسیٰ آپ تاب نہیں لا پائیں گے. پہلے مگر جب حضرت موسیٰ اپنی ضد پر ڈٹے رہے تو اللہ نے انہیں حکم دیا کہ اے موسیٰ اس پہاڑی کی طرف دیکھ، میں وہاں پر ہنگامہ گرم اپنی ایک جھلک آپ کو دکھا. فتنہ و فساد. تو پیارے بچوں آپ نے قرآن شریف میں بھی پڑھا ہوگا کہ جب کوہ طور پر اللہ کے نور کی ایک معمولی جھلک پڑ گئی، دوسرا لفظ ریزہ ریزہ ہو گیا، چور چور ہو گیا، ناصبور اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے. نالا یہاں پر میر تقی میر اس شعر میں حضرت موسیٰ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ نالا آتش بلند دل کی نہ تھی اور شور ورنہ اے کلیم یک شعلہ بر کے خرمن صد کوہ طور تھا. میر تقی میر اس شعر میں اپنی فریاد اور آہوزاری کی شدت دل میں جو عشق کی آگ لگی کر فرماتے ہیں کہ میرے دل میں برداشت تڑپ نہیں باقی نہیں رہی. آپ کے عشق میں اگر دم ہوتا دل اب تو اس قدر فریاد اور آہوزاری کرتا ہے. آپ نے ایک جلوے کو برداشت نہیں کیا. اگر آپ کے اندر محبوب کو دیکھنے کا شوق جنون کی حد تک ہوتا تو آپ کے عشق کی آگ کوہ طور کو ریزہ ریزہ ایک نالے سے گویا کہ حقیقی محبوب کا دیدار کرنے کے لیے انسان کو اپنے اندر عشق کی آگ کو شاعر کے صبر کا پیمانہ اب لبریز ہو چکا تبھی جا کے ایک سچا شاعر کہتا ہے کہ ہنگامہ گرم کے جلووں کی تاب میرے نا صبر دل میں میرے بے صبر. اور اگلا شعر ایسا ہنگامہ اس غزل کا ہے میرے دل سے نکلنے والے دراصل ایک نالے سے قطعہ ہے قیامت کا شور بپا ہو رہا. میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ غزل میں دو یا دو سے زیادہ شعر مل کر کوئی معنی کوئی پیغام یا کوئی کہانی بیان کرے تو ایسے اشعار کو خدا کہتے ہیں. تو یہاں پر بھی میر تقی میر نے اس غزل میں ایک کتاب پیش کیا ہے اور کتاب ہے پیارے بچوں کل حضرت علی کا آ گیا من عرف نفسہ شکستہ سے چور تھا ربہ، یعنی لگا جس نے اپنے آپ کو پہچانا بے خبر اس نے اپنے خدا کو پہچانا. کسی کا بالکل یہی کچھ میر تقی میر بھی اس کتاب میں شاعر فرماتے ہیں کہ کل راہ چلتے چلتے خود میرا پاؤں اچانک ایک مرے ہوئے انسان کی کھوپڑی اس لیے اپنے خدا سے بھی اس میں زبان آ گئی. اب چونکہ میں خود سے آشنا ہوا کہنے لگی، یعنی اب میں نے شاعر کہتا ہے کہ جو ہی میرا پاؤں اپنے وجود کو کھوپڑی پر پڑا اس لیے خدا کے اچانک اس میں زبان آ گئی اور گویا خدا کے قریب آنے کے لیے بے خبر خود سے آشنا ہونا ضروری ہے. چل پہنچا جو غرور کو چھوڑ اور ندامت پہنچا خدا تئی، کیونکہ معلوم اب ہماری بہت شخص کا سر تھا اور آج وہ سارا شاعر کہتا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا مجھے روندے جا رہے خدا کو بھی پہچانا. ٹھوکریں مار رہے پہلے میں اپنے آپ سے بہت ہی ناآشنا اس نصیحت آموز قطعہ میں اپنے آپ کو ہمیں یہ نہیں سمجھانے کی کوشش رہا تھا. میں نے اپنے آپ کو پہچانا نہیں تھا. جب میں نے اپنے آپ کو پہچانا تو مجھے یہ زندگی اپنے خدا کو پہچاننے میں ہر انسان کو ایک نہ ایک دن مرنا کے بہت زندگی کھانی ہے. یہ دنیاوی شہرت کو عیش و عشرت پہنچا خدا اور بادشاہی معلوم یہی ہوا کہ بہت اور انسان کو یہاں سے اگلا خالی ہاتھ جانا ہے. آتش بلند اب آپ کی سمجھ میں یہ بات آئی ہوگی کہ کس طرح شاعر نے محض دو اشعار بلند دل کی بڑی حقیقت بیان کی ہے. ورنہ اے کلیم کتا کہتے ہیں یک شعلہ بر کے شاعر نے اسی غزل میں دو یا تین اشعار میں کوئی آتش بہت بڑا قصہ، کوئی بہت بڑی نصیحت، فارسی لفظ بہت بڑی کہانی پیش کرے، اس کو آگ کہتے ہیں، آتش کہتے ہیں. اور اردو میں بھی کو میں ایک بار پھر دہراؤں گا، کل پاؤں کا سر کلیم آ گیا، یکسر اللہ سے کلام کرنے والا کلیم اللہ تھا. کہنے کلیم کلام کرنے والے کو کہتے ہیں اور کلیم اللہ اللہ سے کلام کرنے والے کو کہتے ہیں. حضرت موسیٰ کو تھا. اس اللہ میں کلام الفاظ ہیں، ہم کلام ان کو آپ قلم بند کیجیے. اس میں کاسہ سر دیا گیا ہے. کاسہ سر سر کھوپڑی کو کہتے ہیں، کاسہ کھوپڑی کو کہتے ہیں. پھر استخوان ہڈیوں کو کہتے ہیں، ہڈی کو کہتے ہیں. سرے پر شاعر اس شعر میں کہتا ہے سرے پر آتش بلند گمنڈی نہ تھی ورنہ اے غرور سے برا ہو.
جو یکشولا برا ہو کھرمن صد کو ہی دور تھا. تو کہتا ہے کہ میں بھی تو پیارے بچوں جب کسی شعر میں کوئی ایسا لفظ آج کے یا الفاظ جو پرغرور استعمال کیے جائیں کل وہ مٹی جن میں سے ملے ہوئے ہمارا ذہن کسی پرانے تو اس واقعے غزل کی کا طرف آخری جائے تو شعر اسے ہے تلمیح کہتے ہیں. کہ اس غزل کا مقطع ہے کوئی ایسا لفظ جب شعر تھا میں وہ آتا ہے جسے ہمیں تو رش کے پرانا حور واقعہ بہشتی یاد آئے، ہمی میں میر، کسی پرانی وہ تو رش شخصیت کے کا حور بہشتی ہمارے ذہن ہمی میں میں نقشہ میر، آئے، سمجھے نہ ہم تو تو ہم کا اپنی قصور اس تھا. لفظ کو، اس سند کو پوری سند بہشتی تلمیح کہتے ہیں. بہشت جیسے جنت کہ کو کہتے ہیں، غالب حور ایک حور جگہ کو کہتے فرماتے ہیں، ہیں کہ بہشت ابن جنت کی مریم حور ہوا کرے کوئی، فہم میرے دکھ کی دوا سمجھ. کرے کوئی. جب ہم یہ شعر پڑھتے ہیں تو ہم مقطع دیکھتے ہے ہیں کہ کیونکہ یہاں اس پر شعر بھی میں تلمیح شاعر کا نے اپنا استعمال تخلص کیا ہے. کیا ہے. ابن جیسا مریم کہ کا آپ نے پہلے ہی تذکرہ پڑھا ہے کیا کہ تو غزل ہمیں میں حضرت ہر شعر عیسیٰ کا کی موضوع یاد آتی ہے، الگ حضرت الگ عیسیٰ کے ہوتا ہے. موضوع کی یاد آتی ہے. تو اور یہاں پر اگر کوئی ہم غزل دیکھتے ہیں ایک کہ موضوع میر کے کی تحت میر لکھی نے گئی بھی ہو، اس سے تلمیح غزل کا استعمال مسلسل کیا ہے. کہتے آتش ہیں. بلند دل کی نہ تھی ورنہ اے کلیم. یہاں پر یکشولا آپ نے بر کے اس کھرمن غزل میں صد دیکھا کہ کو ہر ہی شعر کا تھا. موضوع جدا گانا ہے، ماں سوائے حضرت ان دو موسیٰ اشعار کے کا قصہ جو آپ نے کتّا کی سنا صورت ہوگا. میں اس غزل حضرت میں موسیٰ کو شامل ہے. کلیم اللہ تو کے غزل نام کے سے اس بھی جانا آخری جاتا شعر ہے. میں کلیم اللہ کا جب ہم مطلب ہے جائزہ اللہ لیتے سے ہیں تو ہمیں کلام پتہ کرنے چلتا ہے والا. کہ یعنی اس شعر حضرت میں شاعر موسیٰ کو اپنے یہ لقب محبوب اس کے لیے حسن دیا گیا جمال ہے کی تعریف کیونکہ کرتا وہ ہے. شاعر طور کہتا ہے پر کہ میرا اللہ سے محبوب باتیں کرتا جنت کی تھا. حور کی طرح خوبصورت مگر ہے. موسیٰ کو اللہ کی ایسا صرف لگتا ہے کہ آواز جیسے اس کو سنائی جنت دی. سے زمین پر لایا ایک روز گیا ہے. حضرت موسیٰ کو مگر نہ اللہ جانے کے دیدار پہلے کا میں یہ شوق کیوں پیدا نہیں ہوا. سمجھ پایا. اس نے اللہ سے جب عاجزی تک وہ کی میرے کہ پاس انہیں تھا اپنا جلوہ دکھایا. اب چونکہ وہ مجھ سے اللہ دور کی چلا غیبی گیا ہے، آواز اس لیے آئی اس کی کہ اے خوبصورتی موسیٰ کا احساس آفتاب نہیں ہو لا گیا پائے. ہے. مگر جب یہ حضرت اس موسیٰ غزل کا اپنی ضد پر ڈٹے آخری رہے شعر ہے. تو اللہ نے تو انہیں میں اس حکم غزل دیا کو کہ ایک اے بار موسیٰ پھر اس آپ کے پہاڑی سامنے دہراؤں گا دیکھ، میں وہاں اور پر امید کروں گا کہ آپ اپنی ایک اس جھلک غزل کو آپ زبانی دکھاؤں. یاد کریں گے. تو پیارے بچوں آپ نے اور قرآن صحیح شریف میں تلفظ بھی کے پڑھا ساتھ ہوگا کہ جب دہرائیں کوہ گے. طور پر اللہ کے نور کی ایک ہنگامہ معمولی جھلک گرم کن پڑ جو گئی دلے نہ تو صبور کوہ تھا، طور ریزہ ریزہ ہو گیا، چور پیدا چور ہر ایک ہو گیا. نالے سے اور حضرت شور موسیٰ مشہور تھا، بے ہوش ہو کر گر پڑے. پہنچا جو آپ یہاں کو پر تو میر میں تقی پہنچا میر اس خدا شعر میں تئیں. حضرت موسیٰ سے مخاطب ہو کر معلوم کہتے ہیں اب کہ ہوا کہ آتش بہت بلند میں دل بھی کی دور نہ تھا تھی ورنہ اے کلیم. آتش بلند دل یکشولا کی بر نہ کی تھی ورنہ کھرمن اے صد کوہ کلیم. طور تھا. یکشولا بر کی کہ کھرمن اے صد موسیٰ کوہ طور تھا. اے کلیم اللہ، آپ کے دل کل میں جو پاؤں عشق کی کاسے آگ لگی سر تھی پہ اس جو میں آ وہ گیا. جنون، وہ انتہا اور وہ تڑپ کل نہیں پاؤں تھی. ایک آپ کاسے کے سر عشق میں پہ اگر جو دم آ گیا ہوتا تو آپ بے ہوش ہو کر یکسر نہ وہ گرتے. استخوان آپ نے شکستوں ایک سے جلوے چور کو تھا. برداشت نہیں کیا. اگر آپ کے اندر کہنے محبوب لگا کو دیکھنے کا کہ شوق دیکھ کے چل جنون رہا کی حد بے تک خبر. ہوتا تو آپ کے میں عشق بھی کی آگ قبول ہی کوہ کسی طور کا کو سرے ریزہ ریزہ پرغرور کر دی. تھا. گویا کہ حقیقی محبوب کا دیدار تھا کرنے وہ کے تو لیے رشک انسان کو حور اپنے اندر بہشتی عشق ہمی کی آگ کو میر. تیز کرنا پڑتا ہے. تھا وہ تو رشک تبھی جا حور کے ایک بہشتی سچا ہمی عاشق میں میر. اپنے محبوب کے جلووں کی سمجھے نہ تاب ہم تو لا ہم سکتا کا ہے. اپنی اور قصور اگلا تھا. شعر اس غزل کا ہے، ہنگامہ گرم کن جو دلے یہ نہ صبور دراصل تھا. ایک کتا ہے. پیدا ہر ایک نالے سے میں نے آپ سے شور پہلے ہی مشہور کہا تھا. کہ کبھی کبھی ایسا پیارے بھی ہوتا ہے بچوں، کہ غزل میں مجھے دو یا امید دو ہے سے زیادہ کہ شعر آپ مل نے کر اس کوئی غزل کو غور معنی، سے سنا کوئی ہوگا، پیغام اس کی یا کوئی تشریح کو کہانی غور سے بیان سنا کرے. ہوگا. تو ایسے اشعار اس کو لیے کتا اب آپ کہتے ہیں. اس کی تو تشریح یہاں پر بھی میر بنا تقی روک میر ٹوک نے کے اس کر غزل میں سکتے ایک ہیں. کتاب پیش اس کیا کے ہے اشعار کی اور تشریح کتا آپ ہے. خود کر سکتے ہیں. کل تو یہاں پر اس اس غزل کے آخر پہ جو ایک سوال ہے کہ کھوپڑی نے کون سی پتے کی شکستوں بات سے بتا چور دی. تھا. کہنے تو لگا آپ کو یہ اب کہ معلوم دیکھ ہوا کے ہوگا چل رہا کہ بے کھوپڑی خبر نے میں بھی اس بے کبوں خبر کسی انسان کا یعنی کہ سرے شاعر کو پرغرور یہ تھا. بتا دیا اس کہ کتاب اے میں بے شاعر خبر فرماتے اور ہیں کہ مغرور کل انسان، راہ ذرا چلتے دیکھ کے چلتے چل، میرا کیونکہ میں پاؤں بھی اچانک کبھی ایک کسی مرے کا ہوئے سرے انسان کی پرغرور کھوپڑی یعنی پر کہ پڑا غرور برا تو سر اس میں زباں آ تھا. گئی اور مجھ سے تو اس کے مخاطب ساتھ ہو ہی کر اس کہنے کلاس لگی. کا وقت یعنی ہوا چاہتا شاعر ہے. کہتا ہے کہ جو ہی میرا اپنے پاؤں دوست مجید مجازی اس کو کھوپڑی اگلے پر کلاس پڑا تک اجازت دیجیے. تو اچانک اس میں زباں آ گئی اپنا اور مجھ سے خیال کہنے لگی رکھیے، کہ اپنے اے اپنوں بے کا خبر خیال اور رکھیے، مغرور بار بار انسان، صابن سے ذرا ہاتھ دیکھ کے دھوئیے، چل. چہرے پر ماسک غرور کو لگائیے. چھوڑ اور ندامت کی اللہ راہ اختیار کر. نگہبان. کیونکہ میں بھی کسی گھمنڈی شخص کا سر تھا.